ہوتی ہے۔ عبادات اصل میں نوجوانوں کا کام ہے۔ اب نماز ہے، نماز مکمل طریقے سے نوجوان پڑھ سکتا ہے۔ جب نوجوانی کی حدود گزر جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، مختلف آزار پھر بندے کو لاحق ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہے، کبھی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ پھر معذوری کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جو اصل میں مکمل نماز ہے، مکمل عبادات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ایک نوجوان کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی عبادات کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک بزرگ اگر معذوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنی نماز کا پورا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں کرتا عذر کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال نوجوان کو اس اعتبار سے ایک شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، زمین پہ سجدہ بھی کرتا ہے، ماتھا بھی ٹیکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ زمین پر ماتھا ٹیکنے کا موقع چھین لیتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ماتھا ٹیکنا یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آدمی بیٹھ کر یا کرسی پہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے سجدے کا وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو زمین پر ماتھا ٹیکنے سے انسان کو ایک سکون ملتا ہے اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو نوجوان کو اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کی توانائی دی ہے، اس کی بصارت پورے طریقے سے کام کر رہی ہے، سماعت پورے طریقے سے کام کر رہی ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کی نعمتیں اس پر کمال درجے کی ہوتی ہیں، تو اللہ جل جلالہ کو اس سے اپنے راستے میں قربانی بھی مطلوب ہوتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اس کی اللہ کے ہاں اور قدر و قیمت ہوتی ہے۔ بزرگی میں تو ہر آدمی کو پھر توبہ کرنی ہوتی ہے، اس کے پاس پھر امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نوجوان اپنی نوجوانی میں اللہ جل جلالہ کے راستے میں نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے اس دورانیے کی نماز اور اس دورانیے کی عبادت اللہ جل جلالہ کو انتہا درجے کی محبوب ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا